چلے ایک سینیریو مختصراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہماری امت مسلمہ کی ہسٹری کو دیکھ لیں. جو آپ دیکھیے کہ پہلے عروج کا دور تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، جو 1 ہجری ٹو 11 ہجری آپ کی زندگی ہے، 622 ٹو 632 عیسوی کیلنڈر میں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت پورے عرب ممالک میں آ گئی. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے ایک ایکشن کیا کہ رومن امپائر اور پرشین امپائر کو فتح کیا. تو یہ 632 ٹو 680 سی کا پیریڈ ہے. ہجری میں دیکھنا ہے تو 11 ٹو 60 ہجری میں. تو یہاں پہ آیا پورا امن سکون آیا، لیکن بیچ میں فساد بھی ہوا اور فساد بھی حل ہوتا رہا مسئلہ. اس کے بعد پھر بنو امیہ اور بنو عباس کی حکومتیں رہی ہیں. یہ 680 ٹو 1258 عیسوی کیلنڈر تک یہ رہا ہے. تب بھی مسلمانوں کا عروج رہا. علوم بہت کچھ پھیلے ہیں، لیکن پھر نیگیٹو اثر بھی ہوا کہ فرقہ واریت بھی ہوئی مسلمانوں کے یہاں. سلطنتیں آپس میں ہوتی رہی اور آہستہ آہستہ بنو عباس کی حکومت تو اتنی کمزور ہو گئی کہ الگ الگ گورنرز نے اپنے اپنی بادشاہت بنا لی اور آپس میں لڑتے رہے. لیکن پھر بھی چلو معاملہ چلتا رہا. پھر جمود کا یہ حالت آئی کہ پھر علم کو چھوڑ دیا ہم نے، اور بس جو پرانے بزرگوں نے جو سوچ لیا ہے بس اسی پہ وہی پڑھتے تھے. تو پھر آپس میں ایک دوسرے سے لڑائی جھگڑا ہی رہا. یہ ہسٹری تو آپ پڑھ چکے ہیں، اگر تو ٹھیک ہے، نہیں سنے تو پلیز اس کو ایک تفصیل سے ایک ایک سینیریو پہ میں عرض کر چکا ہوں. تو پھر یہ آپ دیکھیے کہ تہذیبی جمود اور زوال کا پیریڈ اب دیکھیے تو یہ ہوا کیا کہ اس میں چلے مسلمان پھر بھی سیٹل ہو گئے کہ اب منگولوں کے حملے ہوئے تھے تو بہت سارے مسلمان جاں بحق ہوئے تھے. یہ 1258 عیسوی کیلنڈر ہے، اس میں ہوا. لیکن اس کے بعد آپس میں فساد رہا. لیکن چلو پھر 3 سلطنتیں مسلمانوں کے ہاں بن گئیں. ایک مغل سلطنت، پھر اسی طرح ترکی کے اندر یہ سلطنت عثمانیہ بن گئی، اسی طرح ایران میں بھی بن گئی ایک. اچھا، ایجپٹ اور شمالی افریقہ کی بھی الگ الگ حکومتیں بنتی رہیں. اچھا، اسپین میں بھی الگ الگ چھوٹے چھوٹے حصے بنے، آپس میں ایک دوسرے سے لڑتے رہے. اور پھر اس کے بعد پرتگالیوں نے حملہ کیا اور پھر تمام مسلمانوں کو جاں بحق کیا، اور جو بچے تو وہ کسی طرح سے اپنی کشتیوں سے آ گئے وہ افریقہ تک. واقعہ یہ ہوا، یہ غالباً 1490 کا زمانہ تب ہوا یہ. پھر آپ اگلا ٹائم دیکھتے ہیں 1258 ٹو 1750 تک کے زمانے میں. تو شدید جھٹکا اور نفسیاتی ٹراما کی جیسی حیثیت تھی. پھر بھی اہل علم نے ریکوری کا ایک پروسیس کیا، پرانے علم کو دوبارہ یاد کرنے کی ایک کوشش کی. جو بھی اہل ایمان، جو اسکالرز جو بھی زندہ تھے، اچھا بہت سارے جو بھی بچ سکے تو کچھ انڈیا میں آ گئے، کچھ ایجپٹ میں چلے گئے، وہاں لے جا کے چلو کرتے رہے جب تک بچے رہے، کیونکہ ان پہ مغل حملہ ہوا تھا اس وقت، منگولوں کا. تو اس وقت یہ ہوا. لیکن پھر چند مستثنا شخصیات میں بڑے علمی کام جاری ہوا، اور لیکن پھر اوریجنلٹی کو ہم نے چھوڑ دیا اور ایک تقلید کا اصول مان لیا کہ بس جی پرانے بزرگوں نے جو سوچا بس وہی ٹھیک ہے، اسی پہ عمل کرو. کوئی نئی ریسرچ اور نئے پہ کام نہیں ہوا. قرآن و سنت کی شریعت اور اخلاقی احکامات بھی آہستہ آہستہ ہم چھوڑنے لگے. یعنی قرآن کو پڑھنا ہم نے چھوڑ دیا، سمجھنا چھوڑ دیا. ہاں وہ یہ کہ تلاوت ضرور کرتے رہے. احادیث کو بہت کم لوگ ہی پڑھتے تھے. پھر رزلٹ یہ ہوا. لیکن چلیں اس دوران یہ ہوا کہ جو بھی اہل ایمان میں خلوص کے ساتھ جنہوں نے دعوت پہنچائی تو منگولوں پہ دعوت پہنچائی ہے. 1258 ٹو 1592 تک کا پیریڈ چلا ہے، اور تب یہ ہوا کہ منگولوں کی بڑی تعداد ایمان لائی تھی. لیکن ایمان تو وہ لے آئے تھے، لیکن پھر آپس میں بھی لڑتے رہے وہ انفارچونیٹلی. اچھا، لیکن پھر ساتھ ساتھ مسلمانوں نے مصلحین جنہوں نے اصلاح کے لیے اور علاقوں میں خاص طور پر افریقہ، یورپ، چائنا، انڈونیشیا، ملیشیا میں اسلام کی دعوت پہنچی اور ہر طرف پھیلی بھی ہے. 1398 ٹو 1750 تک کا پیریڈ ہے یہ.
لیکن اب ہو یہ تھا کہ ہمارا چونکہ تکلیف تھی تو اس لیے ہم دنیاوی اعتبار سے کمزور رہے. اس دوران یورپ، امریکہ، آسٹریلیا میں دعوت یہ 1750 سے لے کے آج تک یہ جاری ہے، یہ ابھی تک سلسلہ. سیاسی اعتبار سے دیکھیے تو ہماری متعدد سلطنتیں بنتی رہیں 1258 to 1517 تک، اور آپس میں لڑتے رہے اور پھر ختم بھی ہو گیا سلسلہ. پھر گن پاؤڈرز امپائرز کا یہ دور ہے جو 1517 to 1700 ہے. یہ گن پاؤڈرز امپائر کون سی ہیں؟ ایک مغل امپائر جو انڈیا میں تھی، پھر سلطنت عثمانیہ ترکی، اور اس کے ساتھ انہوں نے پھیلا کے سوڈان تک فتح کر دیا تھا اور یورپ کا بھی آدھا حصہ فتح کر چکے تھے وہ، تو ان کی بڑی حکومت تھی. اور تیسری ایران کی تھی. ان کو یورپینز ان کو گن پاؤڈرز کہتے ہیں. لیکن ان میں بھی چونکہ وہ جمود اور تقلید کا اصول ہی رہا تو پھر زوال وہاں پہ بھی آیا، اور پھر یورپینز آ گئے اور انہوں نے پورے مسلم ممالک میں فتح کر لی. اور یہ پیریڈ 1700 to 1924 تک آپ کہہ لیں اسے، بلکہ ایکچولی 1950 تک آپ کہہ لیں کہ یورپینز ہی کی حکومت رہی ہے. تو پھر ایک سیاسی زوال کا پیریڈ رہا. 1924 میں نے اس لیے اس میں کہا کہ سلطنت عثمانیہ جو مسلمانوں کی سب سے بڑی حکومت تھی وہ ختم ہو گئی تھی، 1924 میں ہوئی. تو اب یہ دیکھیے کہ یہ جتنی جنگیں ہوئی ہیں ان سب نے جہاد کا ہی دعویٰ کیا، لیکن کیا اس میں کچھ فائدہ ہوا؟ یعنی کہ کیا اس جہاد سے کہہ کر کیا قرآن اور سنت کے مطابق عمل ہوا کہ نہیں ہوا؟ فیصلہ آپ خود کریں گے.